بالکل آپ سن رہے ہیں مکمل گھر. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہم کو بتاتے چلتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہنا عادل اور سوالہ موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں کچھ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. اور جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سم ٹائم بس سے باہر ہو جاتی ہیں ٹائم کو مینیج کرنا. اور اگر ورکنگ وومین ہے تو اور مشکل ہوتی ہے. تو یہ بتائیے گا ہنا کہ پرائرٹیز کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کو اپنا فیملی اسٹرکچر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس فیملی میں رہ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی آتا ہے کہ آپ انڈیویجول فیملی میں رہ رہے ہیں یا آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کا جو ہے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ میں ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ جو ورکنگ وومنس ہیں اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایک سپورٹو مل جاتا ہے, جس میں بچے جو ہیں اگر ماں نہیں موجود تو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, تو بچے پھر بھی جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو پرائرٹی مطلب کہ بیسٹ اس کا جو امپورٹنٹ جو کام ہے وہ اپنے اس طرح وہ نپٹائیں, اس طرح اس کو اسکیجول کریں جس سے بچوں کی لائف پہ افیکٹ نہ ہو. فار ایگزامپل اگر دوپہر کا ٹائم ہے تو کچھ ایسے کام ہے, کوکنگ ہے, اس کو شارٹ کر لیں, پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ دیں. اور یا پھر بچوں کو انگیج کرنے کے لیے بچوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں وہ آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں اور ان کو لگے کہ وی آر اے پارٹ آف دا فیملی, اور اسی میں آپ بات کرتے کرتے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور بچوں سے ان کی چیزوں کو بھی پوچھا جا سکتا ہے. پرائرٹی سیٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو کام مطلب فار ایگزامپل اسکرولنگ ہے یا آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جس پہ آپ کا ٹائم زیادہ لگنا ہے اور آپ کے بچوں کو پہلا ٹائم ضروری ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو پہلے ٹائم دیں گے اور اپنی چیزوں کو آپ پیچھے کریں گے تاکہ ان کو لگے کہ ہاں وی آر امپورٹنٹ اور ہمیں وقت کا اہمیت کا احساس دیا جائے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ہے نا کہ رشتوں پر کیسے اثر پڑتا ہے اگر آپ ایک بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کا ڈیفینیٹلی اثر تو ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائم بچے مس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. تو وہ ہوتا تو ہے کہ کبھی کبھی گھر میں ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ایک بانڈ نہیں ہوتا یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو بھی, یا اگر ہیں وہ گھر سے ہی باہر ہیں اور کام میں مصروف ہیں تو بچے جو ہے یقیناً مس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو. تو کس طریقے سے جو ہے یہ اگر آپ مصروف زندگی گزار رہے ہیں تو رشتوں پہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں ساری چیزیں؟ اچھا یہ جو ہے نا ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس میں میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ جو ورکنگ پیرنٹس ہیں اسی پر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہر کوئی آج کل اتنا مصروف ہو چکا ہے چاہے وہ کسی بھی اسپیکٹ میں ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہا جو کہ پہلے دیا جاتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اب آپ دیکھیں گھر اگر آپ کا ہے بھی, اگر گھر میں لوگ ہیں بھی تو کیا وہ اپنے اپنے کمروں میں قید ہو چکے ہیں, ان کو اپنے کمروں سے باہر نہیں آنا چاہتے, اپنے گیجٹس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ریزن کیا ہے کہ اس میں ان کو تھرل نظر آتی ہے ان کو, اور اسی سے کیا ہوا ہے پھر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بڑوں کو سوشل انزائٹی ہونے لگی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہ کریں. پھر اسی پہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسکلی کیا ہے کہ وہ ہمارا فیملی ٹائم, وہ ہمارا ٹائم جہاں ہم بیٹھیں مل کر بات کریں ایک دوسرے کی سنیں, وہ سب چیزیں ختم ہونے لگی. تو ڈیفینیٹلی جب ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے, کسی کو دیکھیں گے ہی نہیں, کسی کا فیس نہیں پڑھیں گے, کسی کی باڈی لینگویج سے نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے بانڈ وہ نہیں رہیں گے, ہمارے رشتے وہ نہیں رہیں گے, اس میں وہ مضبوطی نہیں رہے گی کہ جب کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ جا کے اس سے بات کر سکے. صحیح. تو رشتوں میں امپورٹنس بہت ضروری ہے, ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. آج کل آپ دیکھیں تو بچے اور ماں باپ کھانا بھی الگ الگ کھا رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے رومس میں کھا رہے ہوتے ہیں نا. اس میں یہ ہوتا ہے جس کو جب ٹائم ملا وہ والا ماحول نہیں ہے کہ پہلے ایک جگہ بیٹھتے تھے دسترخوان لگتا تھا, ہے نا, یہ والی چیز نہیں. تو بہت سی چیزیں آج کل مسنگ ہے. اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو بالکل ڈائل کیجیے 111-111-107. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 تو بلے بلے FM نیٹورک. کیپ لسننگ. ونس اگین ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں مکمل گھر. دس از می ہما کاشف. اور جیسے کہ پروگرام کے اسٹارٹ پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہوں گی جو کہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, سرٹیفائڈ لائف کوچ اینڈ کاؤنسلر, پیرنٹنگ کوچ. ویلکم کرتے ہیں ہنا عادل اور سوالہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمد للہ. اوکے, تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بچے اور ماں باپ آف کورس ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, اور سب سے پہلے اگر بچوں کی اور ماں باپ کی بات کریں تو ان کے ساتھ کیسا آپس میں بانڈ اور ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو. میں اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ اس کو شروع کرتی ہوں کہ میرے پاس جو کاؤنسلنگ کا یا جو میری فیلڈ ہے اس میں پیرنٹنگ کے طور پہ بہت سی اس طرح کی چیزیں اور آتی ہیں میرے پاس, جس میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ٹائم دیں, کیسے ٹائم دیں, ٹائم کو کیسے مینیج کریں. تو بیسکلی یہ ہے کہ انسان کو, ہر انسان چاہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور اسی 24 گھنٹے کو ہمیں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم جتنا بیسٹ اس کو یوٹیلائز
यूटिलाइज करेंगे तो इतना ही बेस्ट हम उसका आउटकम लेकर आ सकते हैं. जी जी. तो आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से इसको रिपीट करेंगे? बच्चों में और माँ बाप में बॉन्ड कैसा होना चाहिए, बिकॉज आजकल आप देखें तो हमेशा ये होता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की बच्चों की आपस में बनती नहीं है. अच्छा, देखिए बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, जैसे पहले हम कहते थे कि बहुत सख्ती होनी चाहिए, माँ बाप इतने सख्त होते थे कि जो बच्चे हैं वो आपस में कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाते थे. फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई ज़माने में तो हमने उस बॉन्ड को एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बना दिया. सही. और हमने कहा कि हमें बच्चों का जो है वो दोस्त बनकर रहना चाहिए. सही. तो जब हम बच्चों के दोस्त बन गए तो वो जो एक स्ट्रिक्टनेस या जो एक हमारी अपनी जो एक शनाख्त थी वो हमने वो खो दी. सही. और जब शनाख्त हमने खो दी तो फिर बच्चे जो है हमारी बात नहीं सुनते. फिर वही बात आने लगी कि वो पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते. जब वो टीन्स में आते हैं तो वो अपनी बात करते हैं. तो जैसा कि हमारा दीन है बैलेंस, इसी तरीके से हमारा रिलेशन, हमारा बॉन्ड अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस्ड बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें हम हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पर, उसकी अपनी स्टेटस पर रखकर उससे बात कर सकें. ठीक है. अच्छा, आजकल के इस मसरूफ़ दौर में हमेशा ऐसा होता है, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो पहले नहीं पसंद करती थी लेकिन अब ये है कि हस्बैंड और वाइफ मिल के कमाते हैं और ऑफ कोर्स उसके लिए घर से बाहर रहते हैं. तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और उसमें आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है तो उसमें फिर कौन सी ऐसी नेगलिजेंस आ जाती है कि बच्चों और माँ बाप के दरमियान कि जिसके बायस कुछ मुश्किलात पेश आती हैं यकीनन. तो अगर वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है मैनेज करना इन सारी चीज़ों को? देखिए, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो डिपेंड करता है कि आपके काम की क्या नौयत है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके बच्चे हैं तो आपका जो टाइम है, वर्किंग आवर्स आपके क्या हैं. वर्किंग आवर्स के बाद भी जो शाम का टाइम होता है वो आपके पास फ्री होता है डेफिनेटली. तो उस फ्री टाइम को आप यूटिलाइज कर सकती हैं और आप बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो स्कूल गोइंग है तो उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके होमवर्क को, क्योंकि अब तो ये है कि बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वो इतनी टफ हो चुकी हैं कि बच्चे जो हैं वो पूरा दिन ट्यूशन्स पे ही भागते रहते हैं. तो उसमें यह है कि आप बच्चों के एटलीस्ट उनसे पूछ लें कि कैसा रहा, क्या हुआ, दिन कैसा था, कुछ इस तरह की बातें आप कर लें. और शाम में आप एक टाइम रखें जिसमें आप बैठ के, जिस तरह का आपका चाय का टाइम होता है तो आप चाय बच्चों के साथ थोड़ा स्नैकिंग कर लें. या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप थोड़ा सा आउटिंग, थोड़ी सी बातचीत, कोई फैमिली टाइम इस तरह का कर लें, जिससे आपका चीज़ें, आपका बॉन्ड है वो मैनेज रहे. ठीक है. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो डायल कीजिए 111 111 107.